السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میرا نام ہے فردوس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امت نبی 313۔ ہم نے فرسٹ پارٹ میں دیکھا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آگے کی داستان بتائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت و مدین کا علاقہ، مدین کا پانی، شیخ کی بیٹی سے نکاح کا رشتہ، مقدس وادی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں مدین کا ذکر آ چکا ہے۔ مدین کی آبادی مصر سے 8 منزل پر واقع تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے ڈر سے بھاگے تھے، اسی لیے ان کے ساتھ نہ کوئی رفیق اور رہنما تھا اور نہ ہی راستے کا خرچ، اور تیز بھاگنے کی وجہ سے ننگے پیر تھے۔ اس پریشانی حال میں موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں داخل ہوئے۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی کے حوض پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت سے تھوڑی دور پر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے معلوم کیا، تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، اگر جانوروں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردست ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اب ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کو روکے اور دور کر سکیں، بس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب ہم بچا ہوا پانی پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھیڑ کو چیرتے ہوئے دھرانہ گھسنے لگے تو لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن ان کی جلالی صورت اور جسمانی طاقت سے معروب ہو گئے اور ڈول کو تنہا کھینچتے ہی دیکھ کر اسی طاقت سے ہار مان گئے جس کے بل بوتے پر کمزوروں اور ناتواں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں کا پامال کرتے رہتے تھے۔ جب ان لڑکیوں کے جانوروں نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلی۔ گھر پہنچی تو عادت کے خلاف جلد واپسی پر ان کے باپ کو بڑا تعجب ہوا۔ پوچھنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح ان کی ایک مصری نے مدد کی۔ باپ نے کہا، جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی تھی اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ بھوک پیاس کی حالت میں انہوں نے دعا کی، پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے تو اپنی قدرت سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ نظریں نیچے کیے لڑکی نے کہا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، وہ آپ کو اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کی رہنمائی میں چل پڑے اور لڑکیوں کے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان بزرگ نے پہلے تو کھانا کھلایا اور ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ٹھیک اپنی پیدائش اور فرعون کے بنی اسرائیل پر ظلم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی، اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان بزرگ کو شیخ کبیر کہا ہے۔ اوپر کی باتوں کے دوران اس لڑکی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا، اے باپ، اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجر پر رکھ لیجیے۔ اجر پر کسی بہتر آدمی کو رکھا جائے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مشروع ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کو تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجیے کہ میں ان دونوں شرطوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں۔
آپ کی طرف سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ دونوں طرف کی اس آپسی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے موسیٰ علیہ السلام سے اس بیٹی کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے یہاں مقرر کی ہوئی مدت پوری کرنے یعنی بکریاں چرانے کے لیے ٹھہرے رہے۔ تفسیر لکھنے والے مستند روایتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری مدت یعنی 10 سال کی مدت پوری کی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کی کس قدر بعد تک موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے پاس ٹھہرے رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک مہلت تک قیام کیا اور اس پوری مدت میں آپ سسر کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس بیچ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سمیت بکری چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ جانوروں کے چرنے چرانوں کا کام کرنے والے قبیلوں کے لیے یہ بات تعجب کی نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اسی لیے سردی آگ کی کھوج کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سینا پہاڑ کا سلسلہ نظر آ رہا تھا، یہ سینا کا پوروی کونا تھا اور مدین ایک دن کے فاصلے پر لال ساگر کی 2 شاخوں کے درمیان مصر جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کی گھاٹی ایمن کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا، تم یہی ٹھہرو، میں آگ لے آؤں۔ تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا اور اگر وہاں کو رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ اس واقعے کو پورا سننے کے لیے میری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔